صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ پچھلی دفعہ جو باب ہم نے شروع کیا تھا وہ آمین کہنے کے بارے میں تھا، باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کا آمین بالجہر کہنے کا بیان۔ حدیث ہے اس دفعہ 747 عن سعید ابن مسیب ابی سلمہ بن عبد الرحمن، حضرت سعید ابن مسیب ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، انہما اخبرہ عن ابی ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی جیسے ہی امام کہے آمین تو ساتھ ہی آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، کہ وہ شخص جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی، یعنی جب امام اور مقتدی آمین کہتے ہیں اسی وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین جو ہے وہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے جو پچھلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وقال ابن شہاب، اور ابن شہاب کہتے ہیں، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے آمین بالجہر پر استدلال کیا جاتا ہے کہ آمین جو ہے وہ اونچی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ بھئی آپ نے بھی آمین کہی ہے، ورنہ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ آمین کہنی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیا تو بذات خود دعا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آمین کہنی چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آمین تو طے شدہ ہے کہ یہاں پہ آمین کہی جائے گی۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بحث علماء کی چلتی ہے کہ آمین تو ضرور کہی جائے گی، اب دل میں کہیں یا خاموشی سے کہیں۔ اہل حدیث اور امام بخاری ان کا مسلک یہ ہے کہ اونچی آواز میں ہی کہی جائے گی۔ اگلا باب ہے فضل التامین، آمین کی فضیلت کا بیان۔ حدیث ہے 748، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال احدکم آمین، جب تم میں سے کوئی شخص کہتا ہے آمین، وقالت الملائکۃ فی السماء آمین، تو فرشتے آسمان پہ کہتے ہیں آمین۔ فوافقت احداہم الاخری، تو جس کی آمین دوسری آمین یعنی فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سارے جو سابقہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے نا کہ آمین تو کہنی ہی ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب زمین پہ دعا کرتے ہیں، کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، لیکن نماز باجماعت میں جب سب امام اور مقتدی مل کے آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت بڑی بشارت ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے جہر الماموم بالتامین، مقتدی کے آمین بالجہر کہنے کا بیان۔ حدیث ہے 749، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں میں جو گمراہ ہوئے، فقولوا آمین، تو اس پہ سب کہو آمین۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، اور جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، تو اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔ تابعہ محمد بن عمرو ابی سلمہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث کو حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے سے محمد بن عمر اور ابو سلمہ نے روایت کیا، اور یہی حدیث جو ہے آگے نعیم بن مجمر نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری حدیث اس ضمن میں آئی ہیں کہ آمین بالجہر کہی جائے گی، اور جس کی آمین مل جائے گی فرشتوں کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس میں بہرحال امام ابو حنیفہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ضرور بالجہر ہی کہیں، اگر خفیہ طور پہ آمین کہی ہے تو فرشتے وہ بھی سن لیتے ہیں، اور اس سے بھی جو بخشش ہے وہ ہو جائے گی۔ بہرحال میں یہ ہے کہ جیسے بھی کہیں آمین ضرور کہیں۔ اگلا باب ہے اذا رکع دون الصف، جب کوئی شخص صف میں پہنچنے سے قبل ہی رکوع کر لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی نماز باجماعت ہو رہی ہے
اور اس میں کوئی شخص آیا ہے، دیر سے شامل ہوا ہے اور امام رکوع میں جا چکا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ رکوع میں چلا جائے، یعنی اس کی کوشش تو یہ ہے کہ جا کے اس کو پہلی رکعت مل جائے، لیکن وہ صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی صف میں نہیں شامل ہوا، مسجد میں داخل ہوا ہے اور سامنے امام جو ہے وہ رکوع میں جا چکا ہے، تو صف میں داخل ہونے سے پہلے بھی رکوع میں چلا گیا، یعنی وہ صف سے پیچھے ہی کھڑا اکیلا کھڑا ہو گیا اور وہ رکوع میں شامل ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث ہے 750، اور یہ حدیث جو ہے عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک دفعہ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسے حالت میں پہنچتے ہیں وہ راکع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رکوع میں تھے، فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے کیا کیا کہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جماعت جو ہے وہ رکوع میں جا چکی ہے، تو صف میں نہیں پہنچے اور داخل ہوتے ہی جیسے ہی جگہ ملی وہاں کھڑے ہو گئے اور رکوع میں چلے گئے، فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حرص کو، آپ کے شوق کو اور زیادہ کرے، اس کو دوبالا کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ تو مطلب انہیں شوق یہ تھا کہ میری رکعت جو ہے وہ رہ نہ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری رکعت چھوٹ نہ جائے، تو جیسے ہی دیکھا کہ رکوع میں گئے ہیں تو صف میں نہیں پہنچے اور رکوع میں چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز میں جو شخص شامل ہونا چاہے اس کو جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے اطمینان اور سکون کے ساتھ آتے ہوئے صف میں شامل ہونا چاہیے، اور جہاں آ کے اس کو نماز ملے وہاں شامل ہو جائے، سجدے میں ملی یا سجدے میں، اتحیات میں ملی یا وہاں ہو جائے، تشہد میں جہاں بھی، لیکن اگر رکوع میں نہیں ملا تو وہ رکعت تو ضائع ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، لیکن یہ کہ صف بندی اور نماز باجماعت کے اپنے جو آداب ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور شوق اپنی جگہ، ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ آپ کا شوق اللہ بڑھائے، آپ کی حرص بڑھائے، لیکن تنظیم اپنی جگہ اہم ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، اور نماز ہمیں نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے نا، تو نماز باجماعت خاص طور پہ نظم و ضبط اور تنظیم سکھاتی ہے، تو تنظیم اور نظم و ضبط اپنی جگہ اہم ہے اور شوق اپنی جگہ اہم ہے۔ شوق کا پھر تقاضا یہ بھی ہے کہ بر وقت نکلیں اور بر وقت شامل ہوں، بجائے اس کے کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جائے، لیکن کبھی اگر مجبوری میں ایسا ہو بھی گیا ہے تو صف تک پہنچیں اور صف میں پہنچنے کے بعد پھر جہاں نماز ملے وہاں پہ شامل ہو جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص رکوع میں شامل ہو جائے ائمہ اربعہ کے نزدیک تو اس کی رکعت ہو جائے گی، لیکن اگر اس رکوع میں شامل نہیں ہوا تو اس کو وہ رکعت جو ہے وہ دہرانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ سجدے میں شامل ہوں تو سجدے میں ہو جائیں، لیکن رکوع نہیں کیا تو پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ ایسے دیکھیں کہ ان حدیث سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کتنی تفصیلات کا علم ہوتا ہے، اور یہ تفصیلات ظاہر ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ہیں، بلکہ سب کی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اسی لیے پچھلے درس میں بھی ہم نے سنا تھا کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بہترین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو نہ دیکھیں تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا۔ تو آج جو لوگ حدیث کا رشتہ قرآن سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر بھی اور دیگر مسلمانوں پہ بھی جو خود علم نہیں رکھتے اور اس طرح کے دلائل وہ سنتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ نماز، عبادات اور پورا دین ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، اور قرآن سمجھیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت سے، ورنہ میں اور آپ قرآن کی تشریح نہیں کر سکتے، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی سیرت نہیں ہے تو ہم کیسے تشریح کریں گے؟ پھر ہر کوئی اپنی من مانی تشریح کرے گا، اور جیسے شاید ایک آدھ دفعہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے جو منکر حدیث تھے، اور وہ نماز میں ایک سجدہ کیا کرتے تھے، وہ 2 سجدے نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے بس سجدہ کرنا نا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں دیکھی، اس کو نہیں پڑھا، اس کو نہیں سمجھا، تو پھر کوئی سجدہ ایک کرے گا، کوئی رکوع اپنے طریقے سے کرے گا، کوئی اور اپنا طریقہ اختیار کرے گا، اور نمازوں کی پتہ نہیں کتنی صورتیں ہو جائیں گی، کتنی قسمیں ہو جائیں گی۔ تو ضروری ہے کہ نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پورے کا پورا دین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔